محترم خواتین و حضرات، پیارے بچوں، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے چھوٹے کام بڑے انعام۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، 2025۔ پچھلے رمضان میں کچھ بھائی ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اللہ انہیں بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے جو ٹوٹی پھوٹی نیکی کی ہے، دعا کریں اللہ یہ سب کو قبول فرما لے۔ روزے کو، تراویح کو، افطاری کو، اعتکاف کو، پھر شب قدر کو، پھر جو عمرے پر گئے ہوئے سب کو، یعنی جو بھی نیکی ہے، قرآن پڑھنے کو، تراویح کو، اللہ قبول فرما لے، آمین۔ یہ جو میں آپ کو پیکیج بتانے والا ہوں، ہم اور آپ کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم اور آپ معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور صرف بڑے کام کے چکر میں رہتے ہیں کہ بھئی بڑے کام کرنا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی چھوٹے کام میں بھی بڑے انعام ملتے ہیں۔ تو آئیے، جو بھی وقت ملا ہوا ہے، دو چار حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک کام ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، آدھا منٹ بھی نہیں لگا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ چھوٹا کام ہے۔ انعام کتنا ہے؟ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، سنن ترمذی کتاب الدعوات، حدیث نمبر 3465، صحیح روایت ہے۔ جس نے بھی یہ پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ اب کوشش کیجئے یہ پڑھ پڑھ کے کہ جنت میں کھجور کا درخت لگا لیں۔ اب رمضان کے جتنے دن گزر گئے، رات گزر گئے، کتنے درخت لگے ہیں اب تک؟ غور کیجئے۔ اگر 10 بھی ہم اور آپ لگا لیے رہتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ تو چھوٹا کام ہے لیکن انعام بہت بڑا ہے، اس لیے ہم اور آپ کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے حساب سے کسی چیز کو تولتے ہیں کہ نہیں یہی کام ہوگا تو کام ہے۔ نہیں بھائیو، اللہ نے اتنی چیزیں ہم لوگ کے لیے رکھی ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ آرام سے آپ کو برکت دیں گے، اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو چھوٹے کام بڑے انعام، الحمدللہ۔ تو اس لیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور درخت جنت میں لگاتے رہیے، الحمدللہ۔ پھر اسی طریقے سے ایک چھوٹا کام ہمیں اور آپ کو لگتا ہے لیکن یہ بڑا کام ہے، نیکی کی طرف بلانا، یا کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کے لیے سفارش کر دینا، کسی کو راستہ بتا دینا کہ یہ بھلائی کا راستہ ہے۔ تو جس طرح کرنے والے کو ثواب، بتانے والے کو بھی ثواب۔ اب دیکھیے، کسی نے سفارش کر دی کہ ماشاءاللہ ان کا کام بڑا اچھا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، اللہ کے لیے کچھ ہیلپ کر دیجئے۔ وہ خود پیسہ نکال کے نہیں دیے، لیکن صرف اتنا بول دیا، اور جس نے بھی نکال کے دیا اس کو بھی ثواب، اور جس نے بولا اس کو بھی ثواب۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الامارہ، حدیث نمبر 1893، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی، کسی کی سفارش کر دی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سفارش سے پیچھے مت ہٹیے گا۔ غریب کی سفارش اجر کی بارش۔ اگر ہم اور آپ غریب کی سفارش کرتے ہیں تو اجر مانے بدلہ، بدلے کی بارش۔ تو غریب کی سفارش اجر کی بارش۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے یار سفارش کریں گے تو برا مان جائے گا۔ ارے بھائی، نیت اگر صحیح ہے تو برا مانے تو کیا ہوگا؟ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، سب کو نہیں چھوڑا، تو ہمیں اور آپ کو چھوڑ سکتے۔ اس لیے پھر بھائیو، جہاں تک ہو سکے کام کرتے چلے جائیے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں نہیں میرے پاس اگر پیسہ ہوتا نا تو میں یہ کر لیتا، تو وہ کر لیتا، تو وہ کر لیتا۔ ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ کیجئے، بس جتنا ہے اتنا ہی کیجئے۔ کیا معلوم جس وقت پیسہ آ جائے گا تو کہیں بخیل نہ بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائی، جو بھی موقع ملا ہوا ہے فائدہ اٹھائیے۔ پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا ملے گا وقتی طور پر، لیکن 5 میں ایک 0 لگائیے۔ نماز کتنے وقت کی ہے؟ 5۔ ثواب کتنا ہے؟ 50۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الامارہ، حدیث نمبر 162،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن خمس صلوات کل یوم و لیلہ لکل صلاۃ عشر فذلک خمسون صلاۃ. دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، لیکن ہر نماز کے لیے 10، تو کتنا ہو گیا؟ 50. تو ہم اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ یار من نہیں کر رہا ہے، ارے 5 تو ہے لیکن 50 کا ثواب ہے بھائی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بہت دعا دیجیے، بیچاری ہی کی سفارش سے 50 وقت کی نماز کتنے وقت کی رہ گئی ہے؟ 5. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش نہ مانے ہوتے تو 50 وقت ہمیں اور آپ کو پڑھنا پڑتا. یہ 50 ثواب تو ہے لیکن 5 ہے. موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر بھی کچھ کمی ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ 5 کر کے کم ہو رہا، کہیں یہ تحفہ جو ہے معراج کا وہ ختم نہ ہو جائے. وہ سوچ رہے تھے کہ کم ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہیں ختم نہ ہو جائے. تو میرے بھائیو، نماز جو ہے یہ مومنوں کے لیے معراج ہے اور یہ معراج کا تحفہ ہے. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سے بات کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہر چیز. لیکن ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بتا دے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میرے پاس یہ دلیل ہے ہمارے پاس کوئی پروف؟ نماز سب سے بہترین دلیل ہے. مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ سے بات کرتا ہوں میرے بھائیو. تو اس لیے ہم اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. پھر اسی طریقے سے فجر میں جو ہم اور آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی پوری دنیا میں سب سے پیسے والا کون ہے؟ 2-4 لوگوں کے نام ہم اور آپ جانتے ہیں. ایلن ماسک بھی اس میں ہے نا؟ پیسے والے لوگ ہیں. لیکن سب سے بڑا پیسے والا کون ہے؟ دلیل صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر حدیث نمبر 725 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت پڑھ لی، میرے بھائیو یہ سنت کی بات ہے، فرض کا تو کیا کہنا ثواب. جس نے 2 رکعت پڑھ لی، اس کے پاس پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے سب موجود ہے. اللہ اکبر. صرف آپ کی مسجد نہیں، آپ کا شہر نہیں، پوری دنیا. تو کیا ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ تو فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت، کام بہت چھوٹا لگ رہا ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگے گا. 2 رکعت پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ اگر دھڑ دھڑ ماریں گے تو 2 منٹ میں ختم. انعام کتنا زیادہ ہے؟ پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے سب موجود ہے. لیکن فجر کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے بھائی. اس وقت اٹھنا ذرا مشکل ہے، اس لیے انعام بھی بہت کام کا ہے، بہت زیادہ رکھا گیا ہے. تو صبح کے وقت اٹھیے اور یہ انعام حاصل کر لیجئے. ایک چیز اور بتانے جا رہا ہوں، اگر ہم اور آپ وہ کر لے جائیں تو اس کا بڑا فائدہ. صحابہ کرام سنتے تھے، عمل شروع، اور جس نے بھی سنا سب نے عمل شروع کر دیا ہے. آج ہم اور آپ بھی سننا ہے، سنانے والے کے لیے بھی ہے وہ بھی عمل شروع کرے، اور سننے والے کے لیے وہ بھی عمل شروع کرے. یہ 12 رکعت جو سنتیں ہیں نا ہماری، 12 رکعت 5 نماز میں. فجر میں کتنی رکعت ہے ایکسٹرا جو ہے؟ 2. ظہر میں پہلے 4 پھر 2، کتنے ہو گئے؟ 8 نا. مغرب میں کتنے ہو گئے؟ 10. عشاء میں کتنے ہو گئے؟ 12. یہ 12 کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں، ماشاء اللہ. صحابہ میں، صحابیات میں، سلف صالحین کی عورتوں میں نیکی کا بڑا جذبہ، الحمدللہ. ایک چیز اور ہے، گھر کی مرغی دال برابر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی بڑا احترام کیا ہے. آج کل دیکھ لیجئے کچھ مولانا صاحب، ان کی وائف، گھر کی مرغی سائڈ کرو. نہیں، وہ عزت، وہ احترام کی برکت ہمارے گھر میں ہے.
جو نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے جب وہ ختم ہو جاتی تو پتہ چلتا ہے یار چھن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 728، من صلی اثنتی عشر رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، یہ 12 رکعت کا جس نے بھی اہتمام کر لیا اس کے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ اب اہتمام کیسے کیا، اس کی پریکٹس کیسے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبسہ نے بیان کیا، انبسہ سے عمرو بن اوس نے بیان کیا، اور عمرو بن اوس سے نعمان بن سالم نے بیان کیا۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ ایک لیڈیز ہے اور کتنے جینٹس ہے؟ 3۔ ماشاءاللہ لیڈیز میں بھی کتنا جذبہ ہے دین کے کام کا۔ روایت ہوئی، یہ چاروں کے چاروں بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اور جب تک یہ زندہ رہے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ سمجھے کہ نہیں؟ جب سے یہ حدیث سنی اور جب تک زندہ رہے بس یہ 12 رکعت پڑھنا نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، کاش اب مرتے دم تک اس پر عمل ہو جائے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ سب چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے بڑے فائدے ہیں الحمدللہ۔ ایک چیز اور ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے، کیا اس کا انعام بڑا ہو سکتا ہے؟ ایک ہے بیمار کی عیادت، بیمار پرسی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت پانی ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ دن میں ایک فون گھمانا ہے یا ملنے چلے جانا ہے۔ دن میں جانا اس کا ثواب الگ، رات میں جائیں گے تو اس کا ثواب الگ، لیکن کتنا ثواب ہے؟ اللہ اکبر۔ سن لیجئے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ جو بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے دن میں اگر کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے فرشتوں کی دعا لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بس ایک فون کرنا ہے یا ملنے چلے جانا، کتنا منٹ لگے گا؟ 5 منٹ۔ فون اٹھائے تو 1 منٹ، آدھا منٹ، خیر خیریت پوچھ لیے، ختم۔ 70,000 فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو معمولی سمجھ کے فرشتوں کی دعائیں نہیں لیتے۔ پھر اسی طرح رات میں جو عیادت کرے گا اس کے لیے الگ 70,000، تو کتنے ہو گئے؟ 140 ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کام چھوٹا ہے، انعام بہت بڑا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1442۔ اس لیے میرے بھائیو، جب بھی موقع ملے تو ہم اور آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ارے چھوٹا کام ہے، انعام ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، معمولی ہم بڑے کام کریں گے۔ جی نہیں میرے بھائیو، ہم اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ بس ایک اور بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو 6 کام کرنا ہے۔ جمعہ کے دن 6 کام کرنا ہے، ثواب دیکھ لیجئے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات حدیث نمبر 1087، حسن روایت ہے۔ 6 کام کیا ہے؟ نمبر 1 غسل کر لینا، تو ماشاءاللہ کرتے ہی ہیں۔ نمبر 2 مسجد جلدی آنا، ہم اور آپ کب آتے ہیں؟ دوسرا، امام صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ممبر پر چڑھ گئے تو دھیرے دھیرے لوگ آتے، اور جلدی سلام پھیرے، دوسرا سلام سیدھا چپل کے پاس، پہلا سلام مسجد میں، دوسرا سلام چپل کے پاس، جلدی بھاگتے۔ کیوں بھاگ رہے ہیں جلدی؟ کچھ ہے کیا؟ تو میرے بھائیو، جلدی آنا تو جلدی جانا، تو نمبر 1 غسل کر لینا، نمبر 2 جلدی آنے کا، نمبر 3 اول وقت میں آنے کا، نمبر 4 پیدل چل کے آنے کا۔ یہی تو نہیں ہوتا ہمیں اور آپ سے، کیونکہ جتنے قدم بڑھیں گے اتنی نیکی بھی بڑھتی چل، پیدل چلنا۔ پھر اسی طریقے سے امام کے قریب بیٹھنے کا۔ اب ایسا نہیں ہم آتے ہیں بعد میں اور چھلانگتے چھلانگتے سائڈ کر کے بچے لوگوں کو، نہیں، جو پہلے آئے پہلے پائے، اور اس کے بعد چلے جائے اپنا کام کر کے۔ پھر اسی طریقے سے غور سے خطبہ سننا۔ کتنے لوگ آتے ہیں تھکے مادے تو ہوتے ہی ہیں، اور اے سی اگر چل رہی ہو، پنکھا بھی ہو تو نیند بڑی اچھی آتی ہے۔ امام صاحب کا خطبہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے،
غور سے سنیے، یہ 6 کام کر لیجئے ثواب کہا۔ جمعہ کے دن 6 کام کرے تو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی قیام اللیل تہجد کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل، رات تہجد پڑھتے اس کا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ اب آئیے ہم اور آپ وہ بھی نیکی کا کام کریں، کچھ دین کا کام ہو رہا، مسجد بن رہی ہے، کام ہو رہا ہے، تو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں۔ کوئی بولے نہیں میری طرف سے 1 بوری سیمنٹ، 1 اینٹ، تو ہمارے یار میں تو 1 ہی دیا، ثواب کہاں ملے گا؟ میرے بھائیو، 1 کو بھی معمولی مت سمجھیے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صحیح بخاری کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1417۔ لوگوں آگ سے بچو گرچہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اب بس یہ آخری بات رہے گی، سنن ابن ماجہ کتاب المساجد حدیث نمبر 738، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاط او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے کبوتر کے گھونسلے کے برابر، کبوتر کو جانتے ہیں، کبوتری کو گھونسلہ اس کا جو گھر ہوتا ہے نیسٹ، اس کے برابر بھی مسجد کے لیے کوشش کی یا اس سے بھی کم، اللہ جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ صحیح جگہ پہ پیسہ نہیں لگاتے تو غلط جگہ پہ چلا جائے گا۔ ایک صاحب نے اپنی بٹیا کی شادی کی ہے، ویڈیو وائرل ہوئی، تو دلہا بابو کو، سمدھی جی کو کیش میں 2,56,00,000 روپیہ دیا۔ کہاں سے دے دیا بھائی؟ تو پولیس نے کیس کر دیا۔ پھر اسی ویڈیو میں ہے کہ قاضی صاحب نے جو نکاح پڑھایا، تو یہاں جتنے قاضی صاحب بیٹھے ہیں اس میں سے ایک میں بھی ہوں، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، کاش کے ایک آدھ چانس ایسا بھی مل جاتا۔ اس لیے آپ لوگ بھی صبر کیجئے اور دعا کیجئے چانس مل جائے۔ تو قاضی صاحب کو کتنا ملا ہے قضیانہ؟ ہمارے یہاں کتنا ملتا؟ 500، 1,000، 2,000، 3,000۔ وہ قاضی صاحب کو اس میں صرف اور صرف 11,00,000 روپیہ ملا ہے۔ ایک ہی چانس لگا قاضی صاحب کو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پھر اسی طریقے سے اسی شادی میں دلہا بابو کا جوتا چپل بھی چرائی ہوتا ہے کہیں کہیں، تو جس نے چرایا اس کو کتنا ملا؟ صرف اور صرف 11,00,000 روپیہ ملا ہے۔ تو چور نہ پیدا ہوگا کہ ایماندار پیدا ہوگا؟ آپ ہی بتائیے۔ تو میرے بھائیو، صحیح جگہ پہ اگر نہیں لگائیے گا تو وہ خود بخود چل کے غلط جگہ پہ چلا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، باتیں اور بھی کرنی تھی، انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی جو نیکی ہے اس کو تو قبول فرما لے۔ میرے بھائیو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم اور آپ نیکی میں آگے بڑھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ دوبارہ یہ موقع نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہماری نیکیوں قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔